کہ اللہ جل شانہ آپ کو وہ طاقت دے گا کہ آپ نے کبھی زندگی میں تصور بھی اس کی نہیں کی ہوگی. تو اللہ جل شانہ آپ کو ایسے کمالات دے گا نا کہ رب محمد کی قسم آپ نے زندگی میں نہیں سوچے ہوگا. اللہ جل شانہ انس اور جن دونوں آپ کے تابع کریں گے. شیطان آپ سے ہزاروں میل دور بھاگے گا. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ان کے بدلے اللہ جل شانہ آپ کو ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیں گے. آپ نے کام کون سا کرنا ہے کہ اللہ میری زندگی کا تجربہ ہے، جو دل اور دماغ میں آئے گا فوراً اللہ جل شانہ صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زیادہ شکایت اور شکوے آتے ہیں. میاں بیوی سے ناراض، بیوی میاں سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، پڑوسی پڑوسی سے ناراض، بوس اپنے کارکن سے ناراض، اور ان کے جو لیبر ہیں وہ بوس سے ناراض. ہر جگہ ناراضگی ہے. آج ایک ایسا مقناطیسی، پاورفل، مضبوط ترین، دنیا جہان کا ازمود عمل اور تجربہ شدہ عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں. ایک بہن کو میں نے یہ عمل دیا. ان کا شوہر ساری رات باہر، ساری رات پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، اور کیا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. بیوی کے قریب 4 مہینے تک نہیں گیا. بیوی کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھا. دنیا کا ہر غلیظ ترین کام ان کے اندر موجود تھا. جب بیوی کو میں نے کہا کہ اپنا نام، اپنے والدی کا نام، شوہر کو اس کے والدی کا نام مجھے بتا دے، انہوں نے بتا دیا. جب میں نے دیکھا ان کے ساتھ جو کچھ تھا میں نے توڑ کر دیا. توڑ کرنے کے بعد میں نے بہن جی کو کہا کہ یہ عمل آپ کر لیں. اس عمل کے بعد اس نے رب محمد کی قسم کھا کر، رب کعبہ کی قسم اس نے کھا کر مجھے کہا کہ وہ تو میرا مرید بنا ہوا ہے، وہ تو میرا جس طرح شاگرد و استاذ کا تابع ہوتا ہے اس طرح تابع ہیں. اور اس سے بڑھ کر اگر میں بتاؤں کہ جس طرح غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، اس طرح وہ اللہ نے اس آیات کریمہ کی بدولت اس نے تابع کر کے مجھے دیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو دینے جا رہا ہوں. اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا. جو بھائی ویڈیو کو آگے پیچھے کرے گا ان کو بالکل ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، سورہ طارق کی آخری 3 آیات. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. صبح نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اول اور آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، 5 مرتبہ درود ابراہیمی ہر حال ہر صورت میں آپ لوگوں نے اول اور آخر میں پڑھنا ہے. اور پڑھتے وقت تصور کرنا ہے دل اور دماغ میں کہ میں شوہر کے لیے پڑھ رہا ہوں، شوہر کے لیے پڑھ رہی ہوں یا بیوی کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کا جائز مقصد ہوگا، اگر ناجائز کے لیے استعمال کیا تو دنیا اور آخرت میں وبال آپ لوگوں کے اوپر ہوگا، اس سے میں بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ہر مرتبہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ یہ 3 آیات پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اچھا، یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ زندگی کا معمول بنا لیں میری بھائی. جب وہ ناراض ہو پڑھے، جب راضی ہو چھوڑ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ناراض ہو پڑھے، راضی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ماں باپ کو میں تو کسی بھی طرح منا سکتا ہوں، مجھے وہ عمل دے دو جو ہر لڑکی میری تابع دار ہو. میں نے کہا تصویر بھیجو.
تصویر بھیجا، اپنا نام اپنے والدین کا نام بھیجا. میں نے کہا یہ نام تیرا آ گیا، تیری تصویر بھی آ گیا، اب ڈالو سوشل میڈیا پر، تیرے وائس ساری دنیا کو پہلا کے دکھا دوں. اس کے بعد منت اور سماجت شروع کیا. میں نے کہا دنیا جہان کا تو بے غیرت انسان ہے کہ اپنا بہن آپ کو اپنا اس سے پیار ہے، اپنے بیوی سے پیار ہے اور اپنے ماں باپ سے پیار ہے، لیکن دوسرے کے ماں بہن وہ آپ کو مطلب کچرا نظر آ رہا ہے، ان کی اتنی عزت نہیں ہے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے. محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے زندہ دفناتے تھے. تم تو اس سے بھی بڑھ کر ہو. ان کی عزت کی طرف تیرے نگاہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ گھر سے نکلو، الحمدللہ یہ میری اپنا نظریہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی عورت مجھ سے بڑی ہے عمر میں تو میری والدہ کی جگہ، میری عمر کی ہے میری بہن، اگر میرے سے چھوٹی ہے تو میری بچی ہے. یہ بھی آپ اپنا نظریہ کر لیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ اللہ جل شانہ آپ کو وہ طاقت دے گا کہ آپ نے کبھی زندگی میں تصور بھی اس کی نہیں کی ہوگی. اگر آپ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ کبائر سے آپ اگر بچ گئے نا تو اللہ جل شانہ آپ کو ایسے کمالات دے گا نا کہ رب محمد کی قسم آپ نے زندگی میں نہیں سوچے ہوگا. اللہ جل شانہ انس اور جن دونوں آپ کے تابع کریں گے. شیطان آپ سے ہزاروں میل دور بھاگے گا. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ان کے بدلے اللہ جل شانہ آپ کو ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیں گے. آپ نے کام کون سا کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی بھی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ جل شانہ کے تابعداری اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اللہ کے احکام کے اوپر. یعنی جو اللہ جس چیز سے راضی ہو کر لے، جس سے ناراض ہو نہ کرے. اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا بتایا ہوا ہے وہ کام آپ کریں، جس سے آپ کو روکا ہے وہ نہ کرے. میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے زندگی کا معمول ہے کہ کوئی بھی شخص سامنے آتا ہے ان کو چہرہ دے کر چہرہ پڑھ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے قریب ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دنیا بھی آپ کا تابع اور آخرت بھی آپ کا تابع. وہ بولو کیسے؟ حدیث قدسی، یہ حدیث بیان کر کے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ ہیں کہ جو اللہ جل شانہ اپنے کلام محبوب کے زبان پر جاری کر لے، ان کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولاد، ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تم وہ کرو جو میری چاہت ہے تو میں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو اپنا چاہت کرے اور میری چاہت کو تم نے نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، تو میں وہ کروں گا جو میری چاہت ہے اور تیری چاہت کو میں نظر انداز کروں گا، ڈسمس کروں گا، ختم کروں گا. صاف الفاظ ہے، سیدھا الفاظ ہے، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اللہ کے رضا میں راضی ہیں، جو دل اور دماغ میں آئے گا فوراً اللہ جل شانہ لا کر دے گا. اگر تم دنیا کے طرف چل پڑے اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اور اللہ وہ کرے گا جو اللہ چاہے گا. تم ہزار نہیں لاکھ مرتبہ چاہو، کروڑ مرتبہ کوشش کرو، اللہ جل شانہ آپ کو ناکام کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.